الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ قیامت تک رہنے والا ہے. وقتی، عارضی، علاقائی کسی بھی دائرے میں یہ دین محدود نہیں. اور کمال یہ ہے کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات اور ہدایات نازل فرمائی، قیامت تک وہ سارے احکامات اور سبھی ہدایات اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی رہے گی. اگر کوئی انہیں بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود الگ ہو جائے گا. دین اپنی جگہ پر مستحکم رہے گا، رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں یہ منظر نظر آئے کہ جو باتیں قرآن میں کہی گئی، جو باتیں احادیث شریفہ میں بتلائی گئی وہ سرے سے مٹ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک بڑی جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک. لا یضرهم من خذلهم، کہ انہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا، اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے. تو یہ دین حق، یہ شریعت غرہ، یہ اللہ کی ہدایات باقی رہی ہیں اور انشاءاللہ باقی رہیں گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر اسباب دین کی بقا کا
ذریعہ ان مدارس دینیہ کو بنا دیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں، مگر دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں ہر چیز سبب کے تابع ہے، لہذا سبب یہ بنایا کہ دین کو پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سمجھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو دین باقی رہے گا، دین زندہ رہے گا۔ یہ علم دین دراصل روشنی ہے، اور روشنی جہاں آتی ہے وہاں سے اندھیری ختم ہوتی ہے، اور سفر کے لیے روشنی لازم ہے۔ اندھیرے میں اگر آدمی سفر شروع کرے تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ اب کہا کرتے ہیں کہ آپ بہت قیمتی گاڑی لے کر کے آئے ہیں، شاندار، سارے اس میں نئے سے نئے جو طریقے ہیں، آسائشیں ہیں سب، اور رات کا سفر ہو اور کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور اس میں اس گاڑی کی لائٹ فیل ہو جائے، تو اب اگر آپ چلیں گے تو یا تو جانا ادھر تھا، چل پڑے ادھر، منزل کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں جانا ہے، یا سڑک سے اتر کر گڈھے میں گر جائیں، پتہ ہی نہیں چلے گا سڑک ہے کہاں، یا چلتے چلتے کسی چیز سے ٹکرا جائیں کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہاں اگر روشنی ہوگی تو جگہ جگہ جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، چلتے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں۔ یہ بورڈوں کا پتہ کیسے چلا؟ لائٹ سے چلا۔ روشنی رہے گی تو سڑک سے ہم اتریں گے نہیں ادھر ادھر، گڈھے میں گاڑی نہیں جائے گی۔ روشنی رہے گی تو پتہ چلے گا کہ آگے کیا چیز ہے، اس سے ہم بچ کے نکل جائیں گے، ٹکرائیں گے نہیں۔ تو سفر کے لیے کیا ضروری ہے؟ روشنی ضروری ہے، اور زندگی کے سفر کے لیے علم دین کی روشنی ضروری ہے۔ ہماری منزل کیا ہے بتاؤ؟ ہمارا جو دنیا کا سفر ہو رہا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جنت ہے، بتاؤ ہے یا نہیں؟ کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ بھائی مجھے جنت ملے؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اب ہم سفر کر رہے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اگر ہمارے پاس
علم دین کی روشنی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ عقیدہ بھی اڑے گا. اصل عقیدہ کچھ ہے، ہم کسی عقیدے پہ چلے جائیں کیونکہ علم صحیح نہیں، علم کی روشنی نہیں ہے تو عمل بگڑے گا. من مانے طور پر کچھ چیزوں کو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اچھا عمل ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل اچھا ہو یا برا اس کا معیار ہمارا سمجھنا نہیں ہے، قرآن و سنت اس کی کسوٹی ہے، علم صحیح کسوٹی ہے. وہ بتائے گا کہ یہ عمل معتبر ہے اللہ کے ہاں، یہ معتبر نہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی بدعات پھیلتی ہیں، یعنی دین کے نام پر نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے، یعنی علم صحیح سے محرومی، گویا روشنی سے محرومی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اسی میں آدمی نئی نئی چیزیں دین کے نام پر چلا دیتا ہے، اسی میں خوش رہتا ہے. اس لیے دین کی وفا کے لیے، تحفظ کے لیے علم دین کی بقا لازم ہے. بعض لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں، مدارس کی محنت کو. بعض کی زبانوں پر لا علمی کی وجہ سے نازیبا باتیں بھی آ جاتی ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہی وہ سرمایہ ہے امت کا کہ جو جب تک پھلے پھولے گا انشاءاللہ دین زندہ رہے گا، نسلوں میں ایمان باقی رہے گا. یہ بنیاد ہے، اس کو کوئی ہلکے میں نہ لے. آپ دنیا کا سفر کیجئے، ملکوں میں جائیے، شہروں میں جائیے، تو ایک بات آپ کو پتہ چلے گی کہ جن ملکوں میں، جن شہروں میں مکتب کا نظام ہے اور دینی مدرسوں کا نظام ہے، وہاں مسجدیں آباد ہیں، وہاں دینداری ہے، وہاں پردہ ہے عورتوں میں، وہاں صلاح کا لباس ہے. اور جن ملکوں، شہروں، علاقوں میں مکتب نہیں ہے، قرآن پڑھانے کے ادارے نہیں ہیں، مدرسوں کا نظام نہیں ہے، وہاں دین صرف نام کا رہ گیا ہے، عمل نہیں، دکھاوے کا ہے، بس ہے بھی اگر. اس لیے اللہ کا بہت شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمارے علاقوں میں مکاتب اور مدارس کا نظام جاری کر رکھا ہے. بہت کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کا اقرار ہے، اعتراف ہے، لیکن یہ جتنا بھی ہے اللہ کا بہت بڑا کرم اور انعام. اور یہ بغیر اللہ کے فضل کے اور کرم کے نہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ کو منظور ہے کہ دین باقی رہے، اس لیے اس نے قرآن پاک کی حفاظت کا خود اعلان فرمایا. ہم پہ نہیں چھوڑا کہ تم حفاظت کرو، نہیں، اللہ نے خود اعلان کر دیا. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
قرآن پاک کو جو نصیحت کی کتاب ہے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ تو بھائی جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو جائے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جس کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہو جائے اس کا مٹانے والا مٹ جائے گا، وہ چیز نہیں مٹ سکتی۔ اب اس نے حفاظت کا دیکھیے کیسا شاندار انتظام کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں یہ 30 پارے کا قرآن محفوظ کر دیا گیا ہے۔ چیلنج ہے پوری دنیا کو، 8-10 صفحے کی کتاب بھی آدمی اچھی طرح یاد نہیں کر پاتا، اور یہاں 30 پارے فر سنا دیتا ہے، ایک ایک زبر زیر یاد ہو جاتا ہے، سورتیں یاد ہو جاتی ہیں، رکوع کہاں سے شروع ہے کہاں ختم ہے یہ یاد ہو جاتا ہے، یہاں تک یاد ہو جاتا ہے کہ رکوع کون سے صفحے پر کس جانب شروع ہو رہا ہے، اوپر ہے، بیچ میں ہے، نیچے ہے۔ حافظ قرآن کو یہ بھی یاد ہو جاتا ہے، کون سی سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ بھی یاد ہو جاتا ہے۔ بڑے بوڑھے بھی یاد کر لیتے ہیں اور بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے نجیب آباد میں ایک بچے کے ختم قرآن کی تقریب میں جانا ہوا، 7 سال 4 مہینے کی عمر ہے اس نے قرآن یاد کیا مکمل حفظ۔ یہاں تو بہت سو ناظرہ بھی نہیں ہوتا اس عمر میں، چھوٹے سے بچہ، اتنا چھوٹا تھا وہ کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ کچھ نہ کچھ شرارت ہی کر رہا تھا، ظاہر شرارتی کی عمر ہے۔ اس کے والد نے بتلایا کہ اس نے 23 پارے لاک ڈاؤن کے زمانے میں یاد کیے ہیں، کھیلتے کودتے، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ کہ یہ یومیہ اپنے استاد کو 10 پارے سناتا ہے۔ بتاؤ یہ بچہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ لاؤ دنیا کے سامنے چیلنج ہے، کسی کو پیش کرو کہ اتنی بڑی کتاب جو اپنی مادری زبان میں بھی نہ ہو، اس کو وہ مطلب کے اعتبار سے کچھ بھی نہ سمجھتا ہو، اتنا پختہ یاد کر لے کہ ہر دن 10 پارے سنا دے، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اگر دنیا والے یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد سے کوئی کتاب تیار نہیں ہوگی، پریسوں پہ تالے لگا دو، کاغذ نام کی کوئی چیز دنیا میں نہ رہے، سب مٹا دو، کوئی لکھنے والی چیز، لکھی گئی چیز باقی نہ رہے، لائبریریاں ختم کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے کتاب نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے، ختم ہو جائے، مگر یہ قرآن وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے جو کاغذ پر اس کا انحصار نہیں، لکھنے پر انحصار نہیں ہے، کمپیوٹر پر انحصار نہیں ہے، یہ سینے میں نقش ہے، جب تک بھی انسانوں کے سینے موجود ہیں قرآن ہے، قرآن رہا ہے، قرآن رہے۔ قرآن پر انگلی اٹھانے والے پہلے بھی ناکام رہے ہیں، آئندہ بھی ناکام رہے۔
تو یہ قرآن اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس کی حفاظت کا خود اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ تو جب قرآن باقی ہے تو امت بھی باقی ہے، قرآن باقی ہے تو دین بھی باقی ہے، قرآن باقی ہے تو شریعت بھی باقی ہے۔ ایک انتظام تو یہ ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حافظ تو بن جائے، مگر حافظ بننا آسان ہے، حفظ کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ محنت کر کے آدمی حافظ بن جائے یہ تو بھائی آسان ہے جس وقت، لیکن حافظ بننے کے بعد واقعتاً وہ بعد میں بھی اس کو یاد رکھے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ اگر توجہ نہ دی جائے تو سینوں سے اس طرح تیزی سے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کی لگام چھوڑ دی جائے تو وہ منٹوں میں کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہی حال قرآن کا بھی۔ تو بڑا اہم مسئلہ تھا کہ حفظ تو کر لیا، یاد کیسے رکھا جائے؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ امت محمدیہ کو رمضان المبارک عطا کیا، اور اس رمضان میں ایک مستقل عبادت تراویح کے نام سے ہمیں نصیب ہوئی۔ غور کیا جائے تو اس تراویح کی برکت سے ہی حافظوں کا حفظ محفوظ رہتا ہے، ورنہ تو اگر حافظ صاحب حفظ کرنے کے بعد تراویح میں قرآن نہ سنائیں یا نہ سنیں تو ان کے لیے اپنے حفظ کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ بتائیے ایسی بات ہے یہ؟ آدمی کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک اس پر کوئی دباؤ نہ ہو یہ کام نہیں کرتا، جب دباؤ پڑتا ہے تو بڑے سے بڑا کام انجام دے دیتا ہے۔ اب ہر سال جب حافظ پر تراویح کا دباؤ پڑتا ہے، جو سال بھر بھولا ہوا ہے وہ پھر یاد کر لیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے حافظ بھی بنایا اور حفظ کو برقرار رہنے کا انتظام بھی کر دیا ہے تراویح کی نماز کی شکل جو رمضان المبارک میں ادا کی جائے۔ اس میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بعض ائمہ نے اجازت دی ہے نوافل میں، سنن میں بالخصوص، کہ بھائی دیکھ کے پڑھو۔ خلیجی ممالک میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد جیب سے قرآن نکالا اور پڑھ لیا، جو پڑھنا تھا پھر جیب میں رکھ دیا، پھر رکوع میں چلے گئے۔ بعض جگہ یہ دیکھا گیا کہ امام صاحب کے مصلی کے بعد بڑا سا قرآن رکھا ہے اور وہ ورقہ پلٹ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں فقہ حنفی کا کیا مسئلہ ہے؟ جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو
آدمی اگر اس طرح دیکھ کے پڑھا کیوں فاسد ہو جائے گی؟ اس کی علت تو الگ ہے، عمل کثیر پایا جاتا ہے یا خارج سے تعلیم پائی جاتی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں دیکھنے کی اجازت دی گئی ان کا حافظہ کچا ہو گیا، کیونکہ جب یہ سہولت ہے کہ دیکھ کے پڑھ لو تو کون مغزماری کرے گا؟ دیکھ کے ہی پڑھے گا، پکا نہیں ہو جائے گا اور متشابہات نکل نہیں پائیں گے۔ اور جب یہ پابندی لگے گی دیکھنا نہیں ہے نماز میں، سلام پھیر کے دیکھو، تو حافظ پکا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بتائیے، یہ نتیجہ نکلا۔ تو قرآن اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا اور پھر محفوظ رکھنے کے انتظامات فرمائے۔ اسی لیے یہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بڑی مناسبت ہے اس ماہ رمضان کو قرآن کریم سے۔ پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نبی اکرم علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اب رمضان قریب آ رہا ہے، کمر کس لینی چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے۔ حفاظ کرام کو سننے سنانے کی اور مصلیان کرام کو اچھی طرح سننے کی۔ تراویح جو ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ کہتے ہیں آسانی، آرام پہنچانا۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ آرام کا موقع دیا جاتا ہے، اس کو ترویحہ بھی کہتے ہیں نہیں؟ کل کتنے ترویحہ ہوتے ہیں 20 رکعت میں؟ کتنے؟ 5۔ اب ان سب کو ملا کے اس نمازی کا نام کیا رکھ دیا؟ تراویح۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ترویحہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دعائے تراویح نہ پڑھو۔ وہ مسجدوں میں لگائی جاتی ہے، سبحان قدوس الہ آخر، لازم سمجھ لیا۔ تو یاد رکھیے ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے کہ یہی دعا ہو۔ ترویح میں آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کوئی اچھی بات آپ سیکھ لیں، خیر کے کام میں لگیں، یہ دعا کوئی لازم نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن باجماعت یہ نماز ادا فرمائی، رات کے مختلف حصوں میں، شروع میں، بیچ میں، آخر میں۔ لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو بھیڑ بڑھتی گئی۔ تیسرے دن یا چوتھے دن آپ باہر تشریف نہیں لائے، لوگ انتظار میں رہے۔ صبح کو آپ نے فرمایا کہ مجھے سب پتہ تھا لیکن مجھے خطرہ ہوا تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر کہ کہیں یہ نماز واجب نہ ہو جائے۔ آپ نے امت کو شفقت
شفقت فرماتے ہوئے سہولت فرمائے. نماز کی 4 کیٹیگری ہے. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنن غیر مؤکدہ یا نوافل. وہ ایک ہی کیٹیگری. فرض اور واجب عذر بلا عذر چھوڑنے کی اجازت نہیں، پڑھنا ہی پڑے گا. بیمار ہو پھر بھی پڑھو، سفر میں ہو پھر بھی کیا ہے پڑھو. سنت مؤکدہ عذر کی وجہ سے حکم ہلکا ہو جاتا ہے، بلا عذر نہیں چھوڑنا. ایک صاحب کہا کرتے تھے سفر میں فرض ہاف، سنت معاف، نفل صاف. تو پیغمبر علیہ السلام نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے واجب سے نیچے کا درجہ اشارتاً فرما دیا کہ ہے تو بڑی اچھی نماز ہونی چاہیے، لیکن خطرہ ہے کہیں فرض واجب نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہے. کچھ 2-4 لوگ مل کے پڑھتے تھے، کچھ الگ الگ پڑھتے تھے مگر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں پڑھتے تھے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ مسجد میں الگ الگ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا بہتر ہو کہ سب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ لیں، اس کو امام بناؤ. تو سب سے بڑے قاری صاحب ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی ان کے پیچھے پڑھو. اب باقاعدہ جماعت شروع ہو. تو یہ جو جماعت شروع ہوئی یہ کوئی دین میں نیا کام نہیں ہے کہ اسے بدعت کہا جائے. یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے منشا کی تکمیل ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر کہ ایک امام کے پیچھے سب پڑھ رہے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کو روشن فرمائیں جیسے انہوں نے مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا. تو یہ تراویح قرآن کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن تراویح کو تراویح کی طرح پڑھا جائے، اسے بیگار نہ بنایا جائے. قرآن بھی اچھا پڑھا جائے، سلیقے سے سنا بھی جائے. یاد رکھیے گا زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح پڑھنا کمال. آج کل لوگوں نے یہ مزاج بنایا کہ جلدی جلدی پڑھو نمٹاؤ، کہیں 5 دن کا قرآن، کہیں 6 دن کا قرآن، کہیں 10 دن کا کیا ہے قرآن، اور وہ بھی بہت مختصر وقت میں. کہیں شبینہ شروع ہے اور وہ حافظ صاحب پسند ہے جو بہت سپر فاسٹ پڑھتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہو یا علامون تعلمون کا. جو سامع صاحب ہیں انہیں کہیں شک ہوتا ہے کہ بھئی کیا پڑھ لیا، اتنے وہ سوچ کے بتانے کو آتا ہے، اتنے کئی کلومیٹر امام صاحب آگے پہنچ رہے ہیں. وہ بھی چپ رہ جاتا ہے، کیا کہوں پیچھے گاڑی کہاں سے لائے اور لگ جائے. تو یہ تراویح ہوئی ہے، تراویح کا مذاق ہوا.
سب کو چاہیے کہ قرآن کی برکت سے کامل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے آسانی سہولت کے ساتھ وقار کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، تراویح میں رکوع سجدہ بھی صحیح ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تراویح کی، کسی بڑے شہر میں کسی مریض کی عیادت کے لیے اسپتال جانا ہوا تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، تو قریب میں مسجد میں چلے گئے، کہنے لگے کہ یہاں نماز پڑھنا بھاری ہو گیا، اتنی سپر فاسٹ نماز ہو رہی تھی، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک۔ بڑے بوڑھوں کے لیے امام کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا تیز پڑھاتا ہے تراویح، تو ساری جلدی اسی میں رہتی، ذرا سوچیے، ساری جلدی نماز میں رہ گئی۔ حضور بحثوں میں گھنٹوں لگا دو، تفریحات میں ادھر ادھر کتنے دن کا بات کر دو، یہاں قرآن سننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ساری جلد بازی نماز میں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دینداری نہیں۔ دینداری یہ ہے قرآن کو اس کا حق دیا جائے، وقار کے ساتھ سنا جائے۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا 6 پارے ہو رہے ہیں، 5 دن میں قرآن ختم، بھیڑ لگی پڑی ہے، نوجوان پارٹی سب، اور لوگ کیا رہا ہے، چائے بن رہی ہے، انڈے ابالے جا رہے ہیں، اور امام صاحب پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں، جب تک رکوع نہ ہو تو سب ٹہلتے ہیں، جب رکوع کا نمبر آئے تو اللہ اکبر، اور 5 دن کے بعد کہا جی سن لیا قرآن، تو کہاں سنا تم نے؟ کہاں سنا؟ تم تو چائے پیتے رہے، وہ تو چھوٹ گیا نا، جو اس نے رکوع سے پہلے پڑھا وہ کہاں سنا تم نے؟ بغیر نماز کا جو سن لیا وہ تراویح کا سننا تھوڑی ہوگا۔ جب آپ نیت باندھ کے امام کے ساتھ شریک ہو گئے جبھی تو تراویح کا سننا سمجھا جائے گا۔ تو یہ مذاق چھوڑ دینا چاہیے، علماء کو، ذمہ داروں کو، متولیان کو آپس میں مشورہ کر کے اس بارے میں ایک حکمت عملی بنانی چاہیے، خاص طور پر جو بڑی مساجد ہیں شہروں کی، اس میں آخر تک تراویح باقاعدہ ہونی چاہیے۔ بیچ میں وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں چھٹی ہو گئی، بس پڑھو نہ پڑھو، آخر تک قرآن سے مسجدیں آباد رہنی چاہیے۔ رمضان چونکہ قریب آ رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں کہ قرآن کو صحیح طرح پڑھنا ہے، صحیح طرح سننا ہے، تراویح کو بیگار نہیں ڈالنا، تراویح کو تراویح کی طرح ادا کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اور اس کی 20 رکعتیں کسی کے کہنے میں مت آ جانا۔ کچھ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ نیکیاں زیادہ کریں، اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ تو بتاؤ یہ کوئی ہمدردی کی بات ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ 8-20 کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تم اپنی بات کرو، ہم اپنی بات کریں، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور وہاں یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھائی 20 ہی ٹھیک ہے، تو تم فائدے میں رہو گے کہ ہم؟ بتائیے، اگر فیصلہ ہو جائے 8 کا تو 12 ہماری روکے میں رہیں گی، اور اگر فیصلہ ہو گیا 20 کا تو تم پکڑے جاؤ گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم تو ہر حالت میں کامیاب ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوتاہی کچھ نہیں۔
ذرا ذرا سے قد والے لوگ خلفائے راشدین پر انگلی اٹھاتے ہیں. یہ زبان اور یہ مسرور دیدار اس بات پر امت متفق رہی اور اس کو اہل سنت والجماعت کی ایک اہم علامت سمجھا گیا. آج دین کی خدمت اسے سمجھا جا رہا ہے جو اس سے ہٹا. افسوس تو یہ ہے اور سخت افسوس ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں جہاں 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی آج وہاں اعلان ہو گیا 10. یہ زوال ہے یا نہیں ہے؟ کیا ضرورت پیش آ رہی تھی کہ 20 کو 10 کر دیا جائے؟ کیا ضرورت؟ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ وہاں 20 کو 10 کر دیا گیا؟ کیا مجبوری ہے؟ سوال یہ ہے. مگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, دین باقی رہنے والی چیز ہے. ایسی تبدیلی جو بنیادی تبدیلی ہے تو زیادہ دن چل نہیں پائے گی انشاءاللہ. بہرحال ہمیں اپنے موقع پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. 20 پڑھنی ہے, سلیقے سے پڑھنی ہے. کیوں بھائی انشاءاللہ. اور یہ جو حفاظ کرام ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ابھی ایک مکمل کیا یا اس مجلس میں دیگر حفاظ موجود ہوں, ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ رمضانی حافظ بن کے نہ رہ جائیں. 11 مہینے چھٹی اور شب برات کے بعد شروع ہو گئے. یہ نہیں, آپ کو روزانہ قرآن کا ایک معتدل حصہ پڑھنا ہے, حفظ پڑھنا ہے, چلتے پھرتے پڑھنا ہے, نمازوں میں پڑھنا ہے. اپنا رابطہ, اپنی دوستی قرآن سے پکی رکھنی. اس کے لیے بہتر شکل یہ سنن و نوافل میں ترتیب سے قرآن کو روزانہ 1.5 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جو بھی ہو جائے 2-4 دور پورے ہوں گے انشاءاللہ. ایسا یاد ہو جائے گا کہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. سب حفاظ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ہدی للناس, یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اس میں دلیلیں ہیں ہدایت کی. حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی چیز ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ خالی پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا, سمجھنے سے پتہ چلے گا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, سمجھا کچھ نہیں, خالی تلاوت ہو تو کیا پتہ چلے؟ اشارہ ہے. قرآن کو یاد بھی کرنا ہے, قرآن کو سمجھنا بھی ہے. اس کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی. اس کے لیے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کا, اس نصاب کو پورا کرنا پڑے گا. اشارہ ہے کہ حافظ محض حافظ نہ رہے بلکہ عالم بھی بنے, تاکہ اس کے لیے کہ قرآن ہدایت کوشش کرنی چاہیے کہ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا یا عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عالم بھی بنے. ابھی الفاظ یاد کیے, اب معانی بھی سمجھیں گے, یاد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کے لیے خیر برکت کے فیصلے فرمائے.
ہمارے حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے لگائے ہوئے گلشنوں کو آباد و شاداب رکھے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔